نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دو چیزوں کی اہمیت اور فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 ذکر الہی اور نمبر 2 درود پاک۔ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ مرتے دم تک یہ دو چیزیں نہیں چھوٹنی چاہیے ایک مسلمان سے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نمبر 2 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کنندہ ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر موقع اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور درود و سلام اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں لا کے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تو آپ نے، اسلام کا تعارف کروایا تو آپ نے، اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک لے کے ہمیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو ان احسانات کا شکریہ تو ادا نہیں ہو سکتا۔ اب بہترین راستہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں موجود ہیں۔ میں چند ایک آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کیا فائدہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پیارا وعدہ کر رہا ہے ذکر کرنے والوں سے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے مسلمانوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرے نام کے ڈنکے بجا دو میں تمہارے نام کے ڈنکے بجا دوں گا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نام کو بلند فرما دیتا ہے۔ تیسری آیت کریمہ سنیں جو پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ڈٹ کے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔ یعنی تھوڑا نہیں، ڈٹ کے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام کی صبح و شام تسبیح پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے نام کو ورد زباں بنا لو۔ یعنی ڈٹ کے ذکر کرنا ہے، باکثرت ذکر کرنا ہے اور جی بھر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مثلاً 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ احکام اسلام سب کے سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر خفی ہے، ذکر جلی ہے کہ ہم اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کریں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہم دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یعنی اللہ کی نعمتوں کو دل میں یاد کریں کہ میرے اوپر اللہ کے کتنے کتنے احسانات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، دل، کان، زبان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور ان کا بہترین ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دیں۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہونے لگیں اور ہمارے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بے شمار فضائل ہیں جو میں نے چند ایک آیتیں پڑھی ہیں، چند ایک حدیثیں بھی سن لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے جس مجلس میں تو اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جو ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مجلس ذکر میں بیٹھنے کی وجہ سے اس وجہ سے بھی بخشا گیا کہ وہ کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ کیسے بخشا گیا؟ یہ تو ذکر کرنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، یہ تو کہیں جا رہا تھا ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشی فرما دیتا ہے جو برائے نام اللہ کے ذکر کے لیے آیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کا مقصود اعلیٰ نہیں تھا، وہ کہیں اور جا رہا تھا، ویسے ہی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، یار بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ کئی لوگوں نے آپ تھوڑی سی بھی نماز کی پابندی کریں، کئی لوگ کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں یار یہ ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو نماز کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، اس کے ہاں اللہ کا شکر ہے یار مجھے نماز کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ تو دعا کریں مجھے آج کل تھوڑے سے کام اور پڑ رہے ہیں، مجھے نماز کے علاوہ کام ہی کوئی نہ رہے، تیرے ذکر میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتہ اپنا پاؤں، دیوانہ زمانہ کہہ کہہ کر پتھر مجھ پہ برساتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اگر کوئی پاگل اور دیوانہ کہہ دے سعادت کی بات ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں خود نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی بیچارہ پابندی سے نماز پڑھنا شروع ہو گیا، یہ تو بیچارہ نماز روزے جو گئی رہ گیا، یا تو یہ تو اللہ کے ذکر میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ اتنا تو خیر ہم کہاں ذکر کرتے ہیں، لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کا دیوانہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کا دیوانہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات پڑھنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور قرآن و سنت کا حکم بھی ہے۔ اب ذکر کب کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جتنا موقع ملتا رہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، وضو افضل ہے، وضو افضل ہے۔ وضو بھی اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور سفر میں کام کاج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات پڑھتے رہیں، اور اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر بتر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، دوسری چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ درود و سلام کے حوالے سے مشہور زمانہ آیت ہے، سب مسلمانوں کو آتی ہے، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام پڑھا کرو۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، ایک تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو درود بھیجنا اور سلام بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے اپنے بندوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ میرے بندو میرے پیارے نبی پر خوب درود پڑھا کرو اور خوب سلام پڑھا کرو۔ تو درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اس حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ سماعت کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا، اور فرمایا کل قیامت کے دن سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ شمار ہوگا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن میرا نام نامی اس میں گرامی سن کر وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا کنجوس ہے اور سب سے بڑا بخیل ہے۔ لہٰذا جب بھی پیارے نبی کا ذکر سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنیں تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے مختصر سب سے جامع یہ درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے اس کو پڑھتے رہیں سارا دن، صلی اللہ علیہ وسلم ہے چھوٹا سا، ہے پورا، ہے مکمل۔ صلی اللہ اس کے اندر درود آ گیا اور علیہ وسلم کے اندر سلام آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزوں کا حکم دیا ہے کہ درود پڑھو اور سلام پڑھو، دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا درود و سلام ہے، لہٰذا اس کو بھی ورد زباں بنانا چاہیے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا دراصل وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ معاف فرمائے، یعنی وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ جو جنت کا راستہ ہی بھول جائے تو جنت تک کیسے پہنچے گا؟ راستہ ہی بھٹک گیا ہے۔ کسی بندے کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں ہے، لوکیشن ہی معلوم نہیں، تو وہ کیسے منزل تک پہنچے گا؟ تو درود و سلام یہ جنت کی لوکیشن بتاتا ہے، جنت کا محل وقوع بتاتا ہے، تو لوکیشن سیٹ کر لینی چاہیے۔ آج کل تو ویسے ہی لوکیشن سیٹ کرنے کا دور ہے کہ لوکیشن سیٹ کر لو منزل پر پہنچ جاؤ گے، گوگل میپ کے ذریعے لوکیشن سیٹ کریں، کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جنت کا راستہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، درود و سلام پڑھتے چلے جائیں، اللہ کی جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا دراصل وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ اسی سے ملتی جلتی ہے، فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ مٹ گئے، 10 نیکیاں آپ کے کھاتے میں اور نامہ اعمال میں لکھی گئیں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے۔ اور اگر زیادہ مرتبہ پڑھیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو عام دنوں میں ہے، اور رمضان کے دن سبحان اللہ، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو چکا ہے۔ اب تو بالکل جو ہے اجر و ثواب کے پیمانے بدل چکے ہیں۔ جتنا ہو سکے اجر و ثواب سمیٹنے کی کوشش کریں۔ یہ سمجھیں کہ لوٹ سیل کا، نیکیوں کی لوٹ سیل کا یہ زمانہ ہے، اور نیکیوں کا موسم بہار ہے، سیزن ہے، سیزن کا بال ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے، کہ روٹھے خدا کو منانے کے دن ہے، یہ قرآن سننے سنانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔